السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بول کے لب آزاد ہے تیرے، اس محاورے اور اس مصرے کا مصداق میڈیا ہے، لیکن اتنی آزادی بھی اچھی نہیں جتنا وہ آزادی حاصل کرنے کی تگ و دو اور کوشش میں ہے۔ ویسے تو میڈیا کا رونا ہے کہ ان کو فریڈم آف سپیچ نہیں ملتا اور آزادی اظہار رائے پہ قدغن لگا کر ان کی آزادی کو سلب کیا جا رہا ہے۔ میڈیا در حقیقت اسی مدر پدر آزادی کو کیش کرانا چاہتا ہے اور اس سے مال و دولت و متاع بنانا چاہتا ہے۔ میڈیا در حقیقت میں تو قوم کے معمار کا کردار ادا کرنا چاہیے تھا، لیکن اب میڈیا قوم کے معمار نہیں بلکہ قوم کے مسمار ہونے کا کردار ادا کر رہا ہے۔ میڈیا آئے روز، چاہے پاکستانی میڈیا ہو، انٹرنیشنل میڈیا ہو، میڈیا آئے روز نت نئے طریقے ایجاد کر کے قوم کی آزادی اور قوم کی وہ آزادی جو بے حیائی کی تصور ہے وہ آزادی چاہتا ہے اور قوم کو وہ آزادی دینا چاہ رہا ہے تاکہ قوم بے حیا اور فحاش ہو جائے۔ میڈیا آئے روز نت نئے تجربات کرتا ہے اور بے حیائی کے نت نئے طریقے ایجاد کر کے قوم میں بے حیائی اور فحاشی پھیلاتا ہے۔ مملکت خداداد پاکستان اسلام کے نام پہ بنا ہے اور اسلامی تعلیمات یہاں پہ ہونے چاہیے تھے، چاہے وہ میڈیا ہو، چاہے وہ اسکول سسٹم ہو، چاہے جو بھی انسٹیٹیوٹ ہو پاکستان میں، وہ اسلامی قوانین اور اسلامی رولز کے مطابق ہونا چاہیے تھا۔ لیکن یہی مدر پدر آزاد آگ پہ تیل چھڑکنے کی کام کر کے پاکستان میں وہ آزادی اور وہ فحاشی پھیلانا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو تو تاریخ کے اوراق میں یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ مسلمانوں سے جب جنگیں ہوتی تھی تو غیر اپنی عورتوں کو عریاں اور بے لباس کر کے مسلمانوں کے فوجوں کے اندر بھیجتے تھے، اس لیے تاکہ مسلمانوں کی نظر ان پہ پڑے اور ان کی نظر پڑنے سے ان سے اللہ کی مدد اٹھ جائے۔ وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے فحاشی اور عریانی کا، اور یہ سلسلہ تاہنوز جاری ہے۔ میں بات کر رہا ہوں پاکستانی میڈیا کا۔ آئے روز اشتہارات کے نام پہ، آئے روز اشتہارات ایجنسیوں کے نام پر، آئے روز فحاشی اور عریانی کو پھیلا کر پاکستان میں جو بچی کچی اسلام کا نام ہے اور مسلمان ہے ان کو بھی اسلام سے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں اس میڈیا کی بات کر رہا ہوں جو میڈیا خود تو آزادی اظہار رائے چاہتا ہے، لیکن جب اس میڈیا پہ بات آتی ہے تو پھر رونے لگ جاتے ہیں۔ آئے روز خواتین کو بے لباس کر کے ان کے اشتہارات بنائے جاتے ہیں۔ میری گزارش پاکستان پیمرا سے بھی ہے، میری گزارش ان لوگوں سے بھی ہے، PBA پاکستان براڈ کاسٹنگ ایسوسی ایشن سے بھی میری گزارش ہے، اور ان تمام ایڈ ایجنسیوں سے بھی میری گزارش ہے کہ کیوں اس طرح کے اشتہارات آپ بناتے ہو، ان اشتہارات کو آپ پبلش کراتے ہو، ان اشتہارات کو آپ میڈیا پہ چلواتے ہو، اور ان اشتہارات بعد میں جب آپ کو جو رسپانس آتا ہے اور جب آپ کو مزاحمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے تب آپ ان اشتہارات پہ پابندی لگاتے ہو۔ اس سے پہلے PBA کہاں تھا؟ PBA کہاں سویا ہوا تھا؟ اس سے پہلے پاکستان میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی کہاں سویا ہوا تھا؟ اس سے پہلے پاکستان کی ایڈ ایجنسیاں، اس طرح کی بسکٹ بنانے کے لیے بھی خواتین درکار ہوتی ہیں۔ بسکٹ بھی بغیر ناچ گانے کے نہیں بکتا۔ ایک بسکٹ بیچنے کے لیے بھی تمہیں عورت کی عریانی اور فحاشی اور بے لباسی چاہیے۔ ایک بسکٹ بیچنے کے لیے بھی تم عورت کو ہی استعمال کرتے ہو۔ یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ شیمپو ہے، صابن ہے، تیل ہے، اگرچہ اس میں بھی فحاشی اور عریانی کی کوئی گنجائش نہیں، لیکن وہ پھر بھی سمجھ میں آتا ہے۔ اگر سمجھ میں نہیں آتا تو گالا بسکٹ نہیں آتا۔ گالا بسکٹ کو بیچنے کے لیے تمہیں پاکستان کی ٹاپ عریاں اور فحاش خاتون کو ڈھونڈنا پڑا، اس کے ساتھ ایڈ بنانی پڑی، پھر PBA پاکستان براڈ کاسٹنگ ایسوسی ایشن جو ہے وہ اس کے
کہاں پہ جو تک نہیں رینگی. PBA پاکستان براڈ کاسٹنگ ایسوسیشن تمام چینلز کا اور تمام میڈیا کو ہٹ کرتا ہے، اس کو کنٹرول کرتا ہے. کیا ان کو نہیں تھا پتا کہ اس طرح کے ایڈز، پاکستان ایک اسلامی معاشرہ ہے اور اسلامی معاشرے میں اس طرح کے ایڈز کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس طرح کی خواتین کی مجرے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. جائے کہ بعض میڈیا پرسن اور بعض اینکر پرسن پھر اس پہ لب کشائی کرتے ہیں کہ ہمیں تو ناچ گانا چاہیے. بھائی آپ کو چاہیے، ہمیں نہیں چاہیے. اسلامی معاشرے میں ناچ گانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. آپ اگر من چاہی کرتے ہو تو آپ کریں، لیکن آئین پاکستان اور اسلامی قانون کے روح سے کہیں پہ بھی ناچ گانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. پھر آپ کیوں آپ کہتے ہیں؟ بلکہ ایک صحابی نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ مجھے تو انصار عباسی صاحب کے عقل پہ حیرانی ہو رہی ہے کہ اس ایڈ میں بے حیائی کہاں پہ ہے. بھائی مجھے آپ کے عقل پہ حیرانی ہو رہی ہے کہ اس ایڈ میں اسلام کہاں پہ ہے. آپ اس ایڈ میں مجھے کوئی اسلامی تناظر سے کوئی چیز تو دکھا دیں. پھر بسکٹ بیچنے کے لیے آپ کو عورت کی ضرورت پڑتی ہے. میں ان تمام لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اس طرح کے ایڈز کے بعد ان کمپنیوں کے پروڈکٹس کو ہمیں بائیکاٹ کرنا چاہیے. ان کمپنیوں کے پروڈکٹس کو ہمیں استعمال نہیں کرنا چاہیے، چاہے وہ کچھ بھی ہو. فون کمپنیاں ہو، بسکٹس ہو، شیمپو ہو، صابن ہو، جو لوگ بھی اس طرح کی ایڈ اور جو ایڈ ایجنسیاں اس طرح کے ایڈز بنواتی ہیں اور اس سے پیسے بنواتی ہیں، وہ خدا کو کیا جواب دیں گے. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دردناک عذاب ہے جو مسلمانوں کے درمیان بے حیائی پھیلاتے ہیں اور بے حیائی پھیلانے والوں کے ساتھ دیتے ہیں. اس طرح کے ایڈز کو شیئر کرنا، اس طرح کے ایڈز کو لائک کرنا، اس طرح کے ایڈز کو دیکھنا، تمام چیزیں درست نہیں ہیں. اور ایک مسلمان کی حیثیت من حیث القوم ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں کی بائیکاٹ کریں. اللہ تعالیٰ میڈیا کو راہ راست پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. میڈیا صدقہ جاریہ کے بجائے گناہ جاریہ کما رہا ہے. مختلف ڈرامے آپ دیکھیں، مختلف ٹی وی انٹرٹینمنٹ چینلز کی، آپ وہاں پہ ان کی سبجیکٹ کو اگر پڑھیں تو ان کی سبجیکٹ صرف یہ ہوتی ہے کہ غیر محرم کے ساتھ کس طرح رہنا ہے، بغیر شادی کا کس طرح رہنا ہے، دیور بابی کے ریلیشن شپ کو کس طرح ڈیولپ کرنا ہے. ان کی ساری جو محور ہے اور ساری جو وہ گھومتی ہے، ان کے محور صرف اگر گھومتی ہے تو غیر شرعی کاموں پہ. کبھی ڈرامے سے اسلام نہیں پھیلتا، کبھی ٹی وی سے اسلام نہیں پھیلتا. انہوں نے وہ کام کرنے ہیں جس سے پیسہ ملتا ہے، اور پیسہ ان کو عریانی اور فحاشی کے علاوہ کسی اور چیز سے نہیں ملتا. اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.